ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لے کر جا رہے ہیں جنوب مشرقی ایشیا میں واقع دنیا کے تیسرے بڑے جزیرے برونائی کی طرف، جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ایک چھوٹا سا ملک مگر انتہائی خوبصورت ملک ہے، جسے دارالاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے ٹھیکیداروں کی مخالفت کے باوجود ملک میں شرعی سزاؤں پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ سلطان حسن البلقیہ، جن کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برونائی کے چند ایسے دلچسپ حقائق جو پہلے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ نیز حسب روایت تمام نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، برونائی میں تاریخ کے مطابق پہلی مرتبہ آبادی 682 عیسوی میں ایک بدھش ریاست کے دور حکومت میں ہوا تھا، اور اسلام اس خطے میں 13ویں صدی میں پھیلا۔ اسلام یہاں پر چین، عرب اور بھارتی گجرات سے آئے ہوئے مسلمانوں کی بدولت پھیلا۔ 1497 میں سید ابو بکر ابیرن یعنی شریف الحشام نے اس خطے میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس سلطنت کو سولو سلطنت کہا جانے لگا۔ 1578 میں ایک ہسپانوی سیاح نے اس جزیرے پر ایک 5 منزلہ عمارت دیکھی تو حیران ہوا اور واپس جا کر لوگوں کو اس بارے میں بتایا۔ یہ وہ دور تھا جب اسپین سے اسلام کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر ہسپانوی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ہسپانوی فرمانرواؤں نے فوج بھیج کر اچانک اس دارالحکومت پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد قبضہ تو ختم کروا لیا گیا، مگر خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کہ 1673 تک جاری رہی۔ بعد میں برونائی کے 23ویں سلطان عمر علی سیف الدین دوئم کے دور میں بغاوتوں نے دوبارہ جنم لیا، جس کو بھی کچل دیا گیا، جس میں بادشاہ کی مدد ایک برطانوی جرنیل نے کی، جس کے بدلے بادشاہ نے اسے اہم عہدے پر فائز کر دیا، مگر اس نے اپنا اثر و رسوخ دکھا کر بادشاہ کو کمزور کر دیا اور عملی طور پر ملک پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1929 میں جب اس ملک سے تیل دریافت ہوا تو جاپانیوں نے اس ملک پر حملہ کر دیا، اور برطانیہ کسی خاص مقصد سے وہاں سے ہٹ گیا اور جاپان کا قبضہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان تو ہٹ گیا، لیکن یہاں پر پھر برطانوی افواج نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں سلطان حسن البلقیہ ملک کے سلطان منتخب ہوئے۔ 1969 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دفاعی اور خارجہ پالیسی برطانیہ کے پاس رہی اور باقی سب سلطان کو دے دیا گیا۔ تاہم سلطان نے آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور 1984 میں باقاعدہ آزادی حاصل کر لی۔ ستمبر 1984 میں اقوام متحدہ اور دیگر اقوام عالم نے اس ملک کی آزادی کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ برونائی کو سرکاری طور پر دی نیشن آف برونائی کہا جاتا ہے۔ 2011 میں IMF کی جانب سے ایک شائع کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں برونائی اور لیبیا 2 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کبھی بھی کوئی قرضہ نہیں لیا، بلکہ یہ ممالک دنیا کے کئی ممالک کو قرضہ فراہم کر چکے ہیں۔ برونائی کل 6 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، جبکہ زیادہ تر آبادی بورنیو جزیرے پر آباد ہے۔ ملک کا کل رقبہ
5765 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 163ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اس ملک کی کل آبادی 4,28,962 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا کی 168ویں نمبر پر بڑی آبادی ہے۔ یہاں پر 82.70% لوگ مسلمان ہیں اور ملک کا مذہبی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت اور مسیحی برادری کے لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساحل کنارے آ کر کچھ قبیلوں نے اپنی بستیاں بسائیں۔ ماضی میں یہ بستیاں قصبے کی شکل اختیار کر گئیں، جسے بعد میں برونائی ٹاؤن کا نام دیا گیا۔ 1970 میں اس کا نام تبدیل کر کے بندر سری بیگاوان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے بخشا ہوا۔ اس وقت یہ شہر 100 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کی آبادی 62,000 افراد کے قریب ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بھی ہے، جبکہ ملک کا دوسرا بڑا شہر کوالا ہلایت ہے، اور اس شہر کی آبادی صرف 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ سلطان حسن البلقیہ، جو برونائی کا 29واں سلطان ہے، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بادشاہ کے بعد دنیا کے چوتھے امیر ترین بادشاہ ہیں۔ برونائی میں صحت و تعلیم بالکل مفت ہے۔ آمدنی پر بھی کسی قسم کا کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، بلکہ غریب افراد کی ضروریات اور کھانے اور رہائش کا خرچہ بھی حکومت اٹھاتی ہے۔ برونائی کو دنیا کا محفوظ ترین ملک شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کی اوسط عمر 81 سال ہے اور تعلیم کی شرح 97% ہے۔ برونائی کارز اونرشپ میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے، یعنی یہاں تقریباً ہر شہری کے پاس کم از کم ایک کار ضرور موجود ہے۔ تقریباً 49.5 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا سلطان کا محل دنیا کی سب سے بڑی رہائش گاہ ہے، جس میں 1788 کمرے، 257 باتھ روم، 5 سوئمنگ پولز، ایک گیراج، ایک مسجد اور ایک باغ موجود ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر جیسا ہے جس میں دنیا کی ہر چیز دستیاب ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین کاریں اور مہنگی ترین گھوڑے بھی اسی محل میں موجود ہیں۔ ایک وقت میں اس محل میں 5,000 مہمانوں کو سلایا جا سکتا ہے۔ سلطان حسن البلقیہ، جن کی آمدنی میں ہر روز 1 ارب پاکستانی روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، کی کل آمدنی 20 ارب ڈالر سے بھی زائد ہے۔ اگر چاہیں تو کئی ممالک کی قسمت سنوار سکتے ہیں۔ دنیا میں 1997 سے ایک ایسا سوپ دنیا کے کئی ممالک میں بہت مقبول ہوا جو شارک مچھلی کے پروں سے بنتا تھا۔ برونائی دارالاسلام ایشیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے شارک مچھلی کے پر کاٹنے پر پابندی عائد کی تھی۔ فٹ بال برونائی کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس کے علاوہ پولو اور ہاکی بھی کھیلی جاتی ہیں۔ +673 اس ملک کا کنٹری کوڈ اور ڈومین نیم .bn ہے۔ اس ملک کی کل GDP 36.8 بلین ڈالر ہے۔ 83,776 $US کے ساتھ فی کس مجموعی آمدنی کے حساب سے اس کا شمار دنیا کے چوتھے امیر ترین ملک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ برونائی کی کرنسی کو برونائی ڈالر کہا جاتا ہے، جو $1 پاکستانی 113 روپے کے برابر بنتا ہے۔ برونائی پاکستان سے 5,546 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ اس ملک کا درجہ حرارت اوسطاً 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ ساحلوں کے قریب موسم گرم اور معتدل رہتا ہے۔ اس ملک کے 2 حصے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔
اور درمیان میں ملیشیا کی سرزمین واقع ہے۔ ملیشیا کی اس ملک سے 381 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے، جبکہ باقی اطراف سے ساحل سمندر ملتا ہے۔ شراب نوشی پر سخت پابندی عائد ہے اور غیر ملکی بھی اپنے ساتھ 2 لیٹر سے زائد شراب نہیں لا سکتے۔ اس ملک میں شرعی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، یعنی زنا پر موت، چوری پر ہاتھ کاٹنا، توہین رسالت کی سزا موت اور ایسی ہی دیگر شرعی سزائیں جن کا نفاذ حال ہی میں کیا گیا ہے۔ برونائی کے سلطان کا کہنا ہے کہ ان سزاؤں کے بعد برونائی دنیا کا وہ ملک بنے گا جہاں پر جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی۔ ملے اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ جہاں پر چائنیز، عربی اور انگریزی بھی بولی جاتی ہیں۔ برونائی کے سلطان اس وقت وزیر دفاع، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی فائز ہیں، اور وائٹ سی ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی برونائی کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی یہ خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔